جو خبراں تو بعد جناب میں پھر مڑساں پروگرام اسانی بیٹھک وچ تے پھر جڑی رہنی گل بات ہے نا وہ اتھا کرساں آؤ کہ جلا تسیں نیوز اسٹوڈیو میں نماز پڑھا شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ عالیہ سید سے خبریں سنیے۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں گزشتہ ماہ اکتوبر میں 17 کشمیریوں کو شہید کیا۔ بھارت کے انسانیت سوز مظالم کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے بہادر کشمیریوں کا حوصلہ بلند ہے، وزیر اعظم چودھری انوار الحق۔ اور غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 8,306 ہو گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں گزشتہ ماہ اکتوبر میں 17 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں ایک خاتون اور ایک بچہ بھی شامل ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے آج جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے 11 کشمیریوں کو بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے جعلی مقابلوں میں یا حراست کے دوران شہید کیا۔ ان شہادتوں سے 2 خواتین بیوہ اور 10 بچے یتیم ہو گئے۔ اس عرصے کے دوران مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کے علاوہ بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں NIA اور SIA کے اہلکاروں نے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپوں اور تلاشی اور محاصرے کی 212 کارروائیوں کے دوران 78 کشمیریوں کو گرفتار، 10 کو زخمی اور 3 مکانات کو تباہ کر دیا۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ بھارت کے انسانیت سوز مظالم کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے بہادر کشمیریوں کا حوصلہ بلند ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انسانی حقوق کے عالمی ادارے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے نہتے شہریوں پر مظالم کا نوٹس لیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں نے اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے اور اس کی بنیاد انتہائی مضبوط و مستحکم ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 8,306 ہو گئی ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدر نے ایک بیان میں کہا کہ شہید ہونے والوں میں 3,457 بچے اور 2,136 خواتین شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے جاری فضائی حملوں میں 21,048 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے باعث 25 ہسپتالوں میں طبی سہولیات معطل کر دی گئیں۔ اسرائیلی حملوں میں 25 ایمبولینسوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ زخمی فلسطینیوں کے لیے خون کی شدید قلت کا سامنا ہے اور غزہ کے عوام سے اپیل کی کہ وہ خون کی عطیات دیں۔ سینٹ نے مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے۔ یہ قرارداد قائد ایوان اسحاق ڈار نے ایوان میں پیش کی، جس میں اسرائیل کے انسانیت سوز جرائم اور دنیا کی سب سے بڑی اور کھلی جیل غزہ میں بچوں، خواتین اور مردوں کے خلاف جاری ریاستی دہشت گردی کی بھرپور مذمت کی گئی۔ قرارداد میں ان ممالک کے دوہرے معیار اور منافقت بھی مذمت کی گئی جو اسرائیل کے جرائم میں شراکت دار ہونے کی حیثیت سے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ قرارداد میں غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ مظلوم اور نہتے فلسطینیوں کو امدادی اشیاء، ادویات، خوراک اور پانی کی فراہمی کے لیے تمام عالمی امدادی تنظیموں کو ان علاقوں تک رسائی کی اجازت دی جائے۔
آج سینٹ میں بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم اور جارحانہ کارروائیوں کے حوالے سے ایک تحریک پر بحث سمیٹتے ہوئے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کی حمایت کی ہے اور مستقبل میں بھی ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وزیر خارجہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقے سے اسرائیلی فوج کے فوری انخلاء اور فلسطینیوں کی حقوق کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے حتمی مہلت کے اختتام کے بعد افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کے لیے ملک گیر کارروائی شروع کر دی ہے۔ وزارت داخلہ نے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فورن ایکٹ 1946 کے تحت تمام صوبوں کو ان غیر قانونی باشندوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ نگران حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی غیر ملکی باشندوں کو پناہ دینے میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ واپسی کا منصوبہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں پر لاگو ہوگا اور کسی سے کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ سندھ میں غیر قانونی طور پر مقیم 2 لاکھ غیر ملکی باشندوں کی نشاندہی کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے۔ وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے کہا ہے کہ حکومت کا مشن عام آدمی کی ترقی اور اس کے مسائل کم کرنے کے لیے پالیسیاں بنا کر ان پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر نے کفایت شعاری کی پالیسی کو ترجیحی بنیادوں پر اپنایا اور اربوں روپے کی بچت کی تاکہ زیادہ سے زیادہ فنڈز عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوں۔ گلگت بلتستان کا 76واں یوم آزادی آج روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ سیاسی، سماجی اور ادبی حلقوں کی جانب سے گلگت بلتستان کے یوم آزادی کو شایانہ شان طریقے سے منانے کے لیے مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں آج عام تعطیل ہے۔ گلگت بلتستان کا یوم آزادی ہر سال 1 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ گلگت اسکاؤٹس نے 1947 میں اس دن اپنے وطن کو ڈوگرا راج سے آزاد کرایا تھا اور ڈوگرا گورنر گھنسارا سنگھ کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور اب آخر میں موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں و کشمیر کے اکثر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ آج میرپور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 29، گلگت 18، جموں 29، سری نگر 22 اور لداخ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔